جو ہے کام ہے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کام کرنا، سنت کے مطابق طلاق دینا، عدت کا ٹھیک ٹھیک حساب رکھنا، بیوی کو گھر سے نہ نکالنا، عدت کے اختتام پر عورت کو روکنا ہو تو نبھا کے نیت سے روکنا اور رجوع کرنا، اور علیحدگی کرنی ہو تو احسان کر کے علیحدہ کرنا، اور اس پہ 2 آدمیوں کو گواہ بنا لینا. ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی قرار دیا ہے کہ جو اس طرح تقوی سے کام لے گا اس کے لیے ہم مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیں گے. تو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ جو طلاق بدعی ہے، یعنی جو بیک وقت 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوتی، مولانا مودودی یہ لکھ رہے ہیں کہ ان کی رائے غلط ہے، کیونکہ اگر وہ طلاق واقع نہیں ہوئی تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، پھر انہیں مشکل کون سی ہوگی جس سے انہوں نے نکلنا ہے. تو 3 طلاقیں اکٹھی دینے سے ہی یہ مشکل پیدا ہوتی ہے، اور پھر مخرج کے لیے وہ راستے تلاش کرتے ہیں جو انہیں نہیں ملتے. تو یہ طریقہ ہے طلاق کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہمیں بتایا ہے. اگلی آیات میں بتایا گیا ہے کہ جو عورتیں جو اس عمر کو پہنچ چکی ہیں کہ ان کے حیض جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے طلاق کی مدت طہر یا حیض سے شمار نہیں ہوگی، بلکہ ان کی عدت 3 مہینے کی ہوگی. اور جنہیں ابھی حیض نہیں آیا اور طلاق ہوگی ان کی عدت بھی 3 مہینے ہوگی. اور جو حاملہ عورتیں ہیں ان کی عدت یہ ہوگی کہ جب تک ان کا بچہ پیدا ہو جائے، وضع حمل ہوگا تو ان کی عدت ہوگی. اور اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کا ایسا ہوا کہ ایک ہی دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو پھر ان کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہوگی. پر اس میں بھی علماء نے بہت زیادہ بحث کی ہے. اور سارے معاملات بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی آیات آ رہی ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا. یہ ایک عمومی نصیحت ہے جس کا اطلاق انسان کی زندگی کے تمام معاملات پر ہوتا ہے، لیکن اس خاص سیاق و سباق میں ارشاد فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں خبردار ہو جاؤ. اوپر جو احکام اللہ نے بیان کیے ہیں اس پہ تمہارے پر خواہ کتنی ذمہ داریوں کا بوجھ پڑتا ہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کی پیروی کرو. اللہ تمہارے کام آسان کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں بڑا اجر دے گا. اور یہ بھی یہ نہیں کہ صرف آسان کر دے گا، اجر دے گا، بلکہ فرمایا اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا. تو بڑا بوجھ لگتا ہے انسان کو، اور آج تو کوئی کام یہ کر ہی نہیں رہا کہ عدت کے دنوں میں عورت کو گھر کے اندر رکھے، اس پہ اگر نفرت ہو رہی ہے اس کو برداشت کرے، اس کو نان نفقہ دے، سارا کچھ کرے. عمل ہو ہی نہیں رہا اس پہ. تو اگر ہوتا بھی ہے تو یہ بوجھ لگتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کو اللہ سے ڈرتے ہوئے اس بوجھ کو اٹھائے گا تو اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دے گا، اس کی برائیاں بھی دور کر دے گا، اس کے معاملات بھی آسان کر دے گا اور اس کی پریشانیاں دور کر دے گا، اور اتنی بھاری جزا دے گا کہ جو دنیا میں تم نے یہ تھوڑا بہت بوجھ اٹھایا اس کے مقابلے میں جزا بہت زیادہ ہوگی. کاش ہم سمجھ سکیں ان آیات کو کہ اللہ کی کتنی پیاری آیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکام انسان کے حق میں کتنے اچھے ہیں، اور کتنی ہلکی ہماری زندگی ہو جائے اگر ہم اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا شروع کر دیں، اور کتنی پریشانیاں جو ہیں ان سے ہم خود بخود نکل آئیں. تو اگلا حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ زمانہ عدت میں ان کو اس جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسے بھی کچھ جگہ تمہیں میسر ہے، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے انہیں نہ ستاؤ. اور پھر فرمایا کہ اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل ہو نہ جائے. تو اس میں خواہ 1 طلاق دی ہے خواہ 3 طلاقیں دی ہیں، اگر وہ حاملہ ہے تو وضع حمل تک اس کی سکونت اور اس کے نفقہ کا ذمہ دار شوہر ہے. اور اگر اس دوران شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ شوہر کے مجموعی ترکے میں سے اس کا نفقہ واجب ہے، اور اگر اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کے اوپر خرچ کیا جائے گا، اور اس میت کی جو وراثت ہے وہ اس کے اوپر خرچ کی جائے گی. یعنی اس حد تک اللہ تعالیٰ نے یہ کام دیے ہیں. اور پھر فرمایا کہ اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو اس کی اجرت دو، اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لو کہ عورت اپنے دودھ کی مالک ہے، اور طلاق کے بعد اگر وہ اس کے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو شوہر اس کو اس کی اجرت دے. وہ جب بچہ پیدا ہوا تو اس کی طلاق کا مدت جو تھی عدت ختم ہو گئی، اور اب وہ دودھ پلانے پر قانوناً مجبور نہیں ہے. البتہ باپ اگر اسی سے دودھ پلوانا چاہے تو راضی ہو تو اس کو دودھ پلائے گی اور اجرت پائے گی. اور اگر باپ بھی قانوناً مجبور نہیں ہے کہ وہ اسی ماں سے ہی دودھ پلائے، وہ چاہے تو کسی اور عورت سے بھی پلا سکتا ہے. اب یہاں پہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل مالک جو ہوتا ہے بچے کا وہ باپ ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو باپ جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتے، طلاق دیتے ہیں، بچے کو بھی ساتھ ہی گھر بھیج دیتے ہیں. بچے چاہے 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں، مڑ کے پوچھتے ہی نہیں ہے کہ ان بچوں کا کوئی والی وارث ہے کہ نہیں ہے. اور طلاق یافتہ عورتیں
بیچارے لوگوں کے گھروں کے اندر کام کرتی پھرتی ہیں، یا اگر وہ پڑھی لکھی ہے تو وہ جاب کر رہی ہے، کن حالات میں وہ اپنی زندگی کی گاڑی کھینچتی ہے، اور یہ معاشرے کے اوپر کتنا بڑا ایک بوجھ ہے ایسی عورتوں کا. بیوہ تو چلو بیوہ ہو جاتی ہے کہ وہ تو فوت ہو گیا، لیکن طلاق یافتہ بھی جس طرح رول رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہم بالکل صریحاً اسلام کے احکامات کے، اللہ کے احکامات کے خلاف جا رہے ہیں. اب ہمارے ہاں تو بیچاری عورت سوچتی نہیں ہے کہ وہ دودھ کی اجرت لے گی، وہ تو اپنے پیار سے دودھ پلا رہی ہوتی ہے. لیکن اللہ کا حکم دیکھیں، یہ آیات پڑھ کے اللہ پہ اتنا پیار آتا ہے اور اتنا شکر دل سے نکلتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. لیکن اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ کاش ہمارے مسلمانوں نے اس قرآن کو پڑھا ہوتا اور اس دین کو سمجھا ہوتا. بہرحال اللہ کہہ رہا ہے خوشحال آدمی ہے تو اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہے وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے. اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ اللہ سے مکلف نہیں کرتا. لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرما دے. نہ عورت تنگ کرے مرد کو نفقے کے لیے کہ اتنا مجھے دیا جائے، اور نہ مرد تنگ کرے. عورتیں بھی آج کل جو خاندان ہے یہ بھی بہت زیادہ غلط طریقے اختیار کرتے ہیں. ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے، کچھ 6 ماہ گزرتے ہیں، کوئی طلاق کا یا اس طرح کی علیحدگی کی صورت بن جاتی ہے تو ہمارے پاس آ جاتے ہیں سرٹیفکیٹ بنوانے، اور آ کے کہتے کیا ہیں کہ جی ہمارا بچہ آپ کے پاس ہوا تھا اور اتنا جو خرچ ہوا تھا، اگر 5,000 ہوا ہے 10,000 ہوا ہے تو آپ ہمیں 20 اور 30 لکھ کے دیں. جی وہ کیوں؟ ہم نے کورٹ میں کیس کرنا ہے اور ہم نے مرد سے خرچہ لینا ہے. یعنی یہاں بھی ظلم کی صورت یہ ہے کہ جتنا ہوا نہیں ہے اس سے زیادہ لکھوانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس سے زیادہ مانگتے ہیں. نہ تو عورت کو اجازت ہے کہ جا کے جھوٹ بول کے مرد سے زیادہ نفقہ لے، اور نہ مرد کو اجازت ہے کہ اس کو نفقہ دے ہی نہ، جتنا دینا چاہیے وہ بھی نہ دے. تو دونوں کے لیے جو حکم ہے وہ یہ کہ اللہ کے احکام کے مطابق ٹھیک ٹھیک چلیں، اور نہ مرد کو تنگ کیا جائے اور نہ عورت کو تنگ کیا جائے. سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے کہ وارث کے اوپر بھی ایسا ہی ہے، علی الوارث مثل ذلک، کہ اگر اس کا کوئی والی نہیں ہے تو وارث جو ہے، یعنی شوہر اگر خود نہیں ہے تو وارث ادا کرے گا، تو وارث کو بھی تنگ نہیں کیا جائے گا، اور وہ بھی اس پہ حق ہے کہ وہ نفقہ دے، لیکن جتنا وہ دے سکتا ہے وہ اتنا دے گا. اب آخری آیات جو ہیں بہت زیادہ ڈرانے والی آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور انہیں بری طرح سزا دی. انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اللہ نے ان کے لیے آخرت میں سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. پس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگوں جو ایمان لائے ہو. کہ وہ بستیاں جنہوں نے اللہ رسول اور اس کتاب کے ذریعے جو ہے کام ان کو دیے گئے تھے ان کی نافرمانی کی تو دنیا میں بھی وہ سخت عذاب کا شکار ہوئے اور آخرت میں بھی ان کے لیے سخت عذاب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے کام میں دے رہا ہوں یہ کوئی ایسی نصیحت نہیں ہے کہ دل ہے تو مانو، نہ چاہو تو نہ مانو، بلکہ سخت کام ہے. اگر ان کو نہیں مانتے ہو تو پچھلے لوگوں پہ سخت عذاب آئے تھے، اور اسی طرح آگے بھی انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھا تو تم بھی اپنے کیے کا مزہ چکھو گے. تو دنیا میں ہم اپنے کیے کا مزہ چکھ رہے ہیں. ہماری بستیوں کی جو حالت ہو چکی ہے کہ طلاق کو کھیل بلا لینے کے بعد 30 سے 40% شرح طلاق ہو چکی ہے. ہر تیسری اور چوتھی شادی کا انجام طلاق پہ ہو رہا ہے، اور 3 طلاقیں بیک وقت دے کے روتے پھر رہے ہیں. علماء سے فتویٰ لے لیتے ہیں، پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اجماع علماء کے مطابق پھر وہ زنا کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جو کہ ظاہر ہے 3 طلاق کے بعد حلالہ کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ حلالہ کرائیں. اور حلالہ بھی اگر کوئی اس نیت سے کراتا ہے کہ دوبارہ اس سے نکاح کیا جائے تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ناپسند کیا ہے، اور حلالہ کرنے والوں کو ایک سانڈ سے تشبیہ دی ہے کہ جو اس لیے حلالہ کرتا ہے کہ بس نکاح دوسری مرد سے کرایا اور وہ ایک دفعہ اس کے ساتھ تعلق کرے اور پھر طلاق دے دے، تو یہ حرام ہے اور ناپسندیدہ کام ہے. وہ تو ایک روٹین کی بات تھی کہ اگر اس کی شادی کہیں ہوگی اور اتفاق سے وہ شوہر فوت ہو گیا، اس نے طلاق دے دی تو پھر واپس اس پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. لیکن خاص اس مقصد سے حلالہ کرانا جو ڈراموں کے اندر بھی آ رہا ہے اور جو معاشرے کے اندر بھی رواج پا رہا ہے، یہ حرام کام ہے. جو ان آیات مبینات پہ عمل کریں گے، اور یہ آیات مبینات اس لیے نازل کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نشانی ہے، اور یہ آیات پڑھ کے تمہیں سناتے ہیں کہ تم اندھیروں سے پریشانیوں سے نکل آؤ
اور نور کی طرف آ جاؤ، روشنی کی طرف آ جاؤ، علم والے بن جاؤ، عقل حاصل کر لو تاکہ تمہاری زندگی سے پریشانیاں دور ہو جائیں. اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے. یہ ہے سورۃ طلاق کے احکام، جن کو ساتھ ہم نے سورہ بقرہ کے کچھ چیزیں دیکھی، لیکن سورۃ البقرہ کے اندر جہاں پہ یہ احکام آئے ہیں، ہر آیت کا اختتام جو ہے وہ اللہ کے تقوی پہ ہو رہا ہے کہ اگر انہیں طلاق دیتے ہو تو کس طریقے سے دو. اس کے بعد فرمایا کہ طلاق تو دے رہے ہو اور اپنے یہ سب کچھ تم کر رہے ہو تو یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر بات کی علم ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو. اور جہاں نفقہ دینے کے احکامات ہیں، دودھ پلانے پر اجرت دینے کے احکامات ہیں، اس کے آخر میں بھی 233 آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اور جو عدت آئی ان کی، جن کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں، عدت کا معاملہ ہم نہیں دیکھ سکے، وقت ہمارے پاس نہیں بچا، اس کے آخر میں فرمایا کہ جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ تقریباً تمام آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک تعقیب نازل کی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جان رہا ہے. اور ان آیات کے بالکل درمیان میں جو آیات آئی ہیں وہ نماز کی آیات آئی ہیں کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اور خصوصاً ایسی نماز کی کہ جو صلاۃ وسطیٰ ہے، اور اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے رہو جیسے فرمانبردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. تو اس پہ بھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ طلاق کی جو یہ آئلی احکامات شروع میں، آخر میں بھی آئلی احکامات، اور بیچ میں نماز کی آیات آئی ہیں. گویا یہ جو احکامات ہیں یہ بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنی نماز اہم ہے. نماز کو اہم سمجھتے ہو اور نماز پڑھتے ہو تو ان آیات کو بھی اہم سمجھو، ان احکامات کو بھی اہم سمجھو، یہ بھی نماز کی طرح اہم ہے. تو ان آیات سے ہمیں طلاق کا صحیح طریقہ معلوم ہوا، اور عدت کا شمار بھی عورت کو کرنا چاہیے، اور عدت کے اندر اس کے اوپر پابندی یہ ہے کہ بناؤ سنگار نہیں کرے گی، اور 4 مہینے 10 دن عدت ہے اس کی جس کا شوہر فوت ہو جائے، اور 3 طہر عدت ہے اس کی جس کو طلاق دی گئی ہو، اور جن کو حمل حیض نہیں آتا اور یا جن کا بند ہو چکا ہے ان کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ ہے. تو خلاصہ ہماری آج کے جو کام ہے ان کا یہ بنتا ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 3 طلاق دے سکتا ہے، اور طلاق اس کو صحیح طریقے سے دینی چاہیے. 3 طلاقیں بیک وقت نہیں دینی چاہیے. 1 طلاق دے اور پھر انتظار کرے، اور جیسے ہم نے پھر تفصیل دیکھی اس کو 3 طلاقیں وقفے سے دینی چاہیے تاکہ رجوع کا وقت جو ہے اس کے پاس باقی رہے. اور مرد کو طلاق کا جو حق دیا گیا ہے وہ حکیمانہ طریقہ ہے، اور اس طریقے کو وہ اختیار کرے. اس دوران اللہ سے ڈریں، اللہ کے احکامات کی پابندی کریں. نفقہ جو اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے وہ عورت کو دیا جانا چاہیے. عدت کے دوران نفقہ بھی دیں، سکونت بھی دیں، اور جب علیحدگی ہو بھی جائے تو اس کو کچھ دے دلا کے رخصت کریں، اور جو کچھ دیا ہوا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس لینے کی اجازت نہیں ہے طلاق کی صورت میں. اللہ کے احکام کی پابندی کریں، ان کا علم حاصل کریں کہ تم اندھیروں سے، پریشانیوں سے نکل آؤ اور نور کی طرف آ جاؤ، روشنی کی طرف آ جاؤ، علم والے بن جاؤ، عقل حاصل کر لو تاکہ تمہاری زندگی سے پریشانی